حدیث نمبر 313 حدثنا محمد بن اسماعیل قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن عمرو بن قيس أنه سمع عاصم بن حميد قال سمعت عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه يقول كنت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة فاستاك ثم توضأ. عوف بن مالک، ان کے بارے میں لکھیے، یہ صحابی ہے، عوف بن مالک الاشجعی. عوف بن مالک الاشجعی یہ صحابی ہیں، اور یہ پہلی جنگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو پہلی جنگ میں شریک ہوئے وہ جنگ خیبر رہی ہے. جنگ خیبر پہلی جنگ رہی ہے جس میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریک ہوئے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عوف بن مالک شریک رہے، اور آپ کا انتقال 73 ہجری کو ہوا. 73 سن 73 ہجری میں عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا. حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک رات موجود تھا. میں ایک رات سرکار کے ساتھ تھا. فاستاک، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسواک کیا. ثم توضأ، پہلے اچھے سے مسواک کیا، اس کے بعد وضو فرمائے. یعنی مسواک ایک بات میں بتاتا ہوں کہ مسواک کرنا ہے وضو سے علیحدہ ایک کام ہے، اگرچہ کہ وضو کا حصہ بھی بن سکتا ہے وہ. یعنی پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھے سے مسواک کر دیتے تھے، اچھے سے پورے دانت صاف کرتے، اس کے بعد وضو فرما لیتے تھے. تو اسی طرح سے ہونا چاہیے. اگر ہمارے پاس اگر مسواک نہیں، آج ہمارے ہاتھ میں اگر برش ہے تو اسی سنت کا خیال رکھتے ہوئے پہلے ہم کو اچھی طرح سے برش کرنا چاہیے، اس کے بعد وضو کر لینا چاہیے. یعنی جب اٹھتے ہیں، سو کر جب اٹھتے ہیں اس وقت کی بات ہے. فاستاک ثم توضأ ثم قام يصلي فقمت معه، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کیے، پھر وضو کیے، پھر اس کے بعد نماز پڑھنے کے لیے رات میں کھڑے ہو گئے. تو میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہو گیا ان کی نماز میں. ٹھیک ہے، ان کی نماز میں میں کھڑا ہو گیا. فقمت معه فبدأ فاستفتح بسورة البقرة، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز شروع کیے اور سورہ فاتحہ کے بعد پہلے جو ضم سورہ پڑھے وہ سورہ بقرہ سے انہوں نے تلاوت شروع کی. فلا يمر بآية رحمة الا وقف فسأل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی کوئی رحمت کی آیت کے پاس سے گزرتے، رحمت کی آیت، جب رحمت کا کوئی بیان آتا قرآن کریم میں، رحمت کا بیان آتا، الا وقف فسأل، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آیت کے پاس تھوڑی دیر رک جاتے اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرما، اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگتے. ولا يمر بآية عذاب الا وقف فتعوذ، اور جب کبھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے دوران قرآن پڑھتے ہوئے کسی عذاب کے اور سزا کے بیان کے پاس سے گزرتے، سزا اور عذاب کی آیتوں کے پاس سے گزرتے، تو وہاں پر وہ آیت پڑھ کے سرکار رکتے اور اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے. فتعوذ، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے کہ اللہ مجھے اپنے عذاب سے بچا لے. جی. ثم رکع فمکث راکعا بقدر قیامه. اب اچھا یہ اس میں معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ جو جیسا کہ ہم بتائیں کہ نفل نمازوں کے اندر جو تسبیحات پڑھتے ہیں اس میں اضافہ تسبیحات پڑھ سکتے ہیں. اضافہ تکبیر ہے، اضافہ تسبیح ہے، تحلیل ہے، دعا ہے نماز میں. نماز کے دوران نفل نمازوں میں ان چیزوں کا اضافہ ہو سکتا ہے. جس طرح سے یہ اضافہ ہو سکتا ہے اسی طرح سے نفل نمازوں کے اندر جب قرآن پڑھ رہے ہوں اور قرآن کے معنی پہ آپ غور کر رہے ہوں، اگر عذاب کی آیتیں آئیں تو آپ اللہ تعالیٰ سے اس سے پناہ مانگ سکتے ہیں. بیچ آیت میں آپ رک کے، آیت مکمل کر کے آپ رک کر اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ سکتے ہیں. اور رحمت کا اگر بیان ہو تو اللہ کی رحمت مانگ سکتے ہیں، جنت کا بیان ہو تو جنت مانگ سکتے ہیں، دوزخ کا بیان ہو تو دوزخ سے اللہ کی پناہ مانگ سکتے ہیں. یہ نفل نمازوں کے اندر اس کی گنجائش بھرپور ہے. ٹھیک ہے. ثم رکع فمکث راکعا بقدر قیامه، پھر انہوں نے رکوع کیا، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکوع فرمایا. فمکث راکعا بقدر قیامه، تو اتنا لمبا رکوع کیا جیسا کہ انہوں نے قیام کیا تھا، جس کھڑے رہنے میں لمبی تلاوت کی تھی آپ. جی اسی طرح سے رکوع میں بھی آپ بہت لمبا رکوع کیے. وَيَقُولُ فِي رُكُوعِهِ، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع میں یہ تسبیح پڑھ رہے تھے. کیا تسبیح پڑھ رہے تھے؟ سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ. یہ عام طور پر کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم پڑھ رہے تھے، لیکن نفل میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سبحان ربی العظیم بھی پڑھتے، کبھی یہ تسبیح پڑھتے. سبحان ذی الجبروت، پاکیزہ ہے وہ ذات جو غلبے والی ہے.
غلبے والا اللہ وہ پاک ہے، والملکوت اور ملکیت مالک جو سارے جہانوں کا مالک ہے وہ پاک ہے جی، والکبریا اور بڑائی والا جو اللہ ہے وہ پاک ہے، بڑائی والا ہے، جو کہ وہ اللہ جو بڑائی والا ہے، والعظمت اور جو عظمت اور شان والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی ہو، اللہ تعالیٰ کی تقدیس بیان کیے۔ ثم سجد بقدر رکوعہ، اور پھر اس کے بعد سجدہ کیے تو ویسے ہی لمبا کیے جس طرح سے رکوع لمبا کیے، اور سجود میں کہتے ہیں سبحان ذی الجبر ویقول فی سجودہ سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ، وہی تسبیح جو رکوع میں پڑھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی تسبیح پھر سجدے میں پڑھ رہے ہیں۔ ثم قرأ آل عمران ثم سورة يفعل مثل ذلك فی کل رکعہ، پھر اس کے بعد کے رکعات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ آل عمران پڑھے، پھر اس طرح سے اور ایک سورہ، پھر اس طرح سے اور ایک سورہ، اسی طرح سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رکعت میں کرتے چلے جاتے، اس طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھے۔ اب یہ ایک سوال یہاں پر یہ آتا کہ یہ روزے کا بیان چل رہا ہے، نفل روزوں کا بیان، اور اس میں ایک حدیث شریف آ گئی یہ نفل نماز کی جی۔ اس میں دو باتیں ہیں، نمبر ایک بات یہ ہے کہ ہو سکتا بعد کے زمانے میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے بعد جو ان کے شاگردوں نے جو کاپی کیا تھا جی، شاگرد جو کاپی کیا، عام طور پر جو بڑے محدثین ہوتے تھے وہ خود لکھتے نہیں تھے، وہ یاد کر لیتے تھے ہر چیز، ان کو ہر حدیث سند تفصیل وغیرہ سب ان کو زبانی یاد ہوتی تھی، وہ شاگردوں میں بیان کرتے تھے، تو کچھ شاگرد سن کے یاد کرتے تھے اور کچھ شاگرد سنتے اور لکھتے تھے، تو شاگردوں سے لکھنے میں شاید یہ نفل نماز کی حدیث شریف شاید ادھر روزے میں آ گئی، ایسا ہو سکتا ہے کہ لکھنے والے کی غلطی ہو۔ اور ایک توجیہ بھی اس کے اندر یہ بیان کیے ہیں ائمہ کہ یہ جو نفل نمازوں کا بیان، پھر نفل نماز چاشت کا بیان، پھر نفل روزوں کا بیان، اس کے بارے میں کہا گیا کہ نفل عبادتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نفل عبادتوں کا ایک ہی ہیڈنگ بنائے تھے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے اندر یہ سارے احادیث لائے تھے۔ بعد کے علماء نے اس کو، کیونکہ بیان بہت بڑا ہو رہا ہے اور اس میں احادیث بہت زیادہ ہے، تو انہوں نے اس کو ڈیوائیڈ کر کے دو اور ٹائٹلز بیچ میں قائم کیے، دو سبجیکٹس انہوں نے الگ سے بیچ میں بنائے ہیں، ایک نماز ضحیٰ چاشت کی نماز کا ایک ہیڈنگ انہوں نے اضافہ کیا اور ایک روزوں کا اضافہ کیا، ورنہ یہ پورا چیپٹر صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کا بیان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادتوں کا بیان جو ٹائٹل آیا ہے، دیکھیے آپ ٹائٹل چیپٹر 40 پر جو آیا